بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے روزہ دار کو چاہیے کہ جھوٹ سے بچے اور غیبت سے بچے اور حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ جب آدمی حرام کمائی سے بچتا ہے، حلال روزی حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوں گے اور اس کے روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اگر برکت نہیں بھی ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس بندے سے اللہ راضی ہوں گے۔ جب اللہ راضی ہوں گے بس دونوں جہاں میں کامیابی ضرور ملے گی۔ ایک مثال دے رہے ہیں، ایک بادشاہ کے سامنے کوئی چیز لے جائے اور وہ اس کی نسبت منظوری و عدم منظوری کچھ ظاہر نہ کرے، مگر اس میں کوئی عیب نہ نکالے۔ کوئی چیز ہدیہ لے گیا اور اس کو قبول کرے نہیں کرے، کیا بھی من بولیا نہیں اس میں کوئی عیب بھی نہیں نکالا، اور خازن کو حکم دے دے کہ رکھ لو، تو لے جانے والے کے دماغ آسمان پر پہنچ جائے گا۔ جو لے جاتا نا اس کا دماغ اڑ جاتا ہے خوشی کے مارے، اور سناتا پھرے گا بادشاہ نے ہمارا ہدیہ رکھ لیا، بادشاہ نے ہمارا ہدیہ رکھ لیا، بلکہ خوشی میں سب کو بول کے پھرتا ہے۔ اور اللہ میاں کے یہاں ہم لوگ اپنے اعمال لے جاتے ہیں، اور ذرا ان اعمال کو بھی دیکھ لیجئے وہ کس قابل ہے۔ اب اللہ کے پاس ہمیں کیا کرتے ہیں، اب نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، تراویح ایک عمل ہے، ذکر دعا ایک عمل ہے، صدقہ خیرات ایک عمل ہے۔ اب یہ عمل ہمیں اللہ کے پاس لا رہے ہیں، وہ عمل کیسا میں دیکھ لینا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے اعمال اچھے ہونا ہے تو ہماری کمائی بھی اچھی ہونی ہے۔ اگر ہماری کمائی حلال ہوگی، دین کے مطابق ہمیں کمائیں گے تو اللہ پاک اچھے اعمال کی توفیق دیتے ہیں، نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ اس کا سب قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں، یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ کہ ایمان والو کھاؤ پاکیزہ روزی، یعنی حلال روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو، یعنی حلال کمائی کمائیں گے اور حلال کمائی سے کھائیں گے پئیں گے پہنیں گے تو اللہ پاک پھر اچھے اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم ایک نماز دیکھ لیجئے، ایک نمازی کو لیجئے، اس وقت نظیر کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کرنے کو، اور کرتے کس سے، گاؤں خرق سے۔ یہ مثال دیجئے، ایک بادشاہ نے محض اپنی اعانت سے اپنا غلام کو دربار میں حاضری کی ذات دے دی، بلکہ یوں کہیے زبردستی طلب کیا۔ یعنی ہم لوگ ایسے بھلے مانوس تو کئی کو ہے کہ حاضری کی ذات ہی سے دربار میں پہنچنے کو غنیمت سمجھے، زبردستی بلائے ہوئے، بلکہ پابا زنجیر ہو کر دربار میں پہنچے، اور کام ہم سے کیا ہے کہ بادشاہ کو ان پر رحم آیا ہے اور چاہتا ہے کہ ان سے دربار میں کچھ گفتگو کرے، درباری اور تمام رعایا میں اس کی عزت ہو جائے، اپنا کچھ نفع مقصود نہیں ہے۔ یعنی ایک مثال دے رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھتے ہیں، ہمارا نماز کیسا ہے کہ تو جیسے کہ تو بڑا آدمی ہے دنیا کا، بادشاہ ہے، اب بادشاہ کو غلام کو بلایا، کہیں بلایا، غلام سے کیا بھی کام رہتا نہیں ہے، بس اس سے ذرا بات کریں گے، ذرا اس کی عزت بڑھ جائے گی، جب لوگ اس سے جو ہے اکرام کریں گے، بول کے بادشاہ نوکر کو بلایا، بادشاہ اپنے کام والے کو بلایا، کیونکہ بادشاہ کو نوکر سے کیا مقصود نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ ویسا اللہ میاں کا کیا نفع ہے ہمارا پیدا کرنے کا، یہ عزت دینے سے خیر، یعنی اب اللہ میں پیدا کرا تو اللہ کیا فائدہ ہے، ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے، بلکہ ہمارا فائدہ ہے۔ ہمارا نماز پڑھنا، ہمارے روزے رکھنا، ہمارے صدقہ خیرات کرنا، ہمارے دعائیں کرنا، یہ سب کس کے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے۔ جیسا بادشاہ نے نوکر کو بلایا تاکہ نوکر کا کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ عزت بڑھ جائے لوگوں میں، ویسا اللہ پاک ہمیں مسجد میں بلا رہا ہے
اور روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اس میں اللہ کا کیا بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہمارا ہے، ہماری عزت کو بڑھانا مقصود ہے، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے، اور اللہ پاک ہمیں رزق برکت دینا مقصود ہے۔ خیر ان حضرات نے کیا مکافات کی؟ اب نوکر آیا، نوکر آنے اس کے بلانے سے پہنچتے ہی منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ نوکر آیا بادشاہ کے بلانے پر، آپ کو سامنے کھڑنا نا ایسے پھرتا ہے اور پھیر لے گا۔ بادشاہ کہیں بلا اسے اس کی عزت بڑھانے کے واسطے بلایا، ان کیا کرتا ہے وہ ادھر پھرتا ہے، اور کانوں میں انگلیاں دے لے، کانوں میں سے انگلی ٹھوک لیتا ہے کہ میں کیا بھی سنے، یعنی بادشاہ کی بات ہوں۔ نوکر کو بلائے سو اس کی عزت کو بڑھانے کے واسطے کیا کرتا ہے، چہرہ پھیر لیا اور کانوں میں انگلیاں رکھ لیا، مگر بادشاہ تو کم ظرف نہیں ہے، بادشاہ غصہ بھی آیا نہیں، اس گستاخی پر نظر نہیں کرتا اور حکم دیتا ہے اپنے خادموں کو، خادموں سے کہہ دیا اس بیوقوف کی انگلیاں کانوں سے نکال دو، دیوان آدمی کے جو انگلیوں میں کان رکھ لیا، کانوں میں انگلی رکھ لیا، اس کو نکال دو، بلکہ ہاتھ باندھ دو، بلکہ ہاتھ باندھ دو، ایک وہ پھر دوبارہ کانوں میں انگلیاں نہ رکھ لے، کانوں میں انگلیاں نہ رکھ لے، اس کا ہاتھ باندھ دو، پھر انگلیاں کانوں میں نہ دے سکے، اور منہ اس کا ہماری طرف کر دو، ادھر پھیل لیا نا تو میری طرف کر دو، بلکہ خادموں کو حکم دیا، اور جلدی سے کچھ شفقت آمیز کلمات زبان سے فرمانے لگے، ایک دفعہ تو اس کے کان میں پڑ جائے، بادشاہ اس کی تعریف کر رہا ہے، ذرا سنتا کو دیکھو تو معلوم کیسے نہیں ہوتا، مگر یہ تو قسم کھا چکا ہے الٹا ہی کریں گے۔ نوکر سننے کو تیار نہیں ہے، بادشاہ بیچارہ اس کی تعریف کر رہا ہے نوکر کا، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے، کبھی ادھر پھرتا ہے، کبھی ادھر پھرتا ہے، کبھی کیا کیا کرتا ہے، چھٹ سے پھر انگلیاں کانوں کی طرف بڑھ جائے، مگر ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جلدی سے اس خوف سے کہیں محبوب کا کلام کان میں پڑ جائے، اس جگہ سے بھاگ کر استبل میں گھوڑے کے پاس جا پہنچا۔ اب بادشاہ اس کی تعریف کر رہا ہے، اب نوکر کیا پھر دوبارہ رکھ لیں گے بولے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، فوراً جو کیا کرے نوکر، وہ دربار سے نکل کر جہاں گھوڑے باندھتے ہیں، جس کو استبل بولتے ہیں، وہاں چلا گیا، بھاگتے بھاگتے وہاں آدمی پکڑنے کے لیے پہنچے، جا بلا کر لاؤ اس نوکر کو بادشاہ حکم دیا، جا کو لوگ گئے اس کو پکڑنے کے واسطے، تو وہ جہاں گھوڑے باندھتے وہاں سے نکل کر گدھے کے پاس جا پہنچے، جہاں جو ہے گدھے باندھتے وہاں جا چل گیا، پہلے گھوڑے کرنے گئے پھر بعد میں گدھوں کو گیا، غرض 1 گھنٹہ پھر یہی کیفیت رہی، پورا پھرتے پھرتے کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتے پھرتے رہا، یہ بھاگے گئے اور بادشاہ کے نوکر بلکہ خود بادشاہ اللہ اکبر ان کے پیچھے پھر گیا، بادشاہ بھی اس کو لانے کے واسطے اس کے پیچھے پڑتا ہے، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں، نوکر سامنے آ رہی، مگر انہوں نے وہی کیا جو شامت اعمال سے ہونا تھا۔ اب فرمائے یہ شخص کسی سزا کا مستحق ہے یا بادشاہ کو اس پر رحم آنا چاہیے؟ بتاؤ، اب بادشاہ اس نوکر سے غصہ آتا یا پھر اس پر رحم کرتا؟ ظاہر سی بات ہے غصہ آنا ہے، کیونکہ نوکر کو بلایا اس کی عزت کو بڑھانے کے واسطے، اس کو کچھ دینے کے واسطے، اس کی تعریف کرنے کے واسطے، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے، اور چہرہ بھی جو ہے ادھر پھیل لیا، پھر وہاں سے نکل کر گھوڑے جہاں باندھتے وہاں چلا گیا، پھر وہاں سے جہاں گدھے باندھتے وہاں چلا گیا، تو ایسے نوکر پر، ایسے آدمی پر بادشاہ ضرور غصہ ہوگا۔ یہ تو اس قابل ہے اگر ایک دفعہ بھی یہ حرکت اس نے کی ہے، توہین بادشاہ کے جرم میں اس کو لے لیا جائے اور کبھی دربار کی حاضری کی ذات نہ ہو، یعنی ایسا توہین کیا بادشاہ کی کہ بادشاہ بات سننے سر کا بھاگ گیا، اب اس کو ایسا سزا ملنا ہے۔ مطلب خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ نوکر کی عزت کو بڑھانے کے واسطے بلایا، لیکن نوکر اس عزت کو لینے واسطے تیار نہیں ہے۔ اب یہی اس مثال کو حضرت جو ہے ہم نماز میں فٹ کریں گے، ہم نماز کیسی ہے فٹ کریں گے انشاءاللہ، صبح کی تعلیم بات آئے گی۔ بس اللہ تعالیٰ اس دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھی نیت سے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں اگر آدمی اچھی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے، نیت اچھی ہے ہماری، اچھی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی عمل کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔
ہماری نیت اچھی ہے. ایک آدمی آیا بھیک مانگنے والا. اب یہ اللہ والے کیا اگر اس کو کچھ روپیہ دے دیے تو 100 روپئے دے ڈالے. بازو والا بولتا حضرت یہ تو جو ہے یہ بھکاری نہیں ہے, یہ تو غریب نہیں ہے, بولے ایسا ہی جو ہے اپنا بھیس بدلایا ہے, مانگنے واسطے آیا ہے, آپ کیوں دیے؟ تو حضرت فرمائے میں جانتا ہوں یہ کون ہے, یہ غریب نہیں ہے, پھر بھی وہ کس نیت سے آیا؟ لینے کی نیت سے آیا. میرا کام تو دینا تھا, میرا کام تو مجھے معلوم ہے ان غلط کو ان جھوٹا کو, پھر بھی ان میرے سے مانگ گیا اور میں اچھی نیت سے دیا بس. اب اس عمل کو اللہ قبول فرمائے بس. مطلب دینے والا اگر اچھی نیت سے دیتا ہے. اب جو صدقات میں پڑے ہوں گے تو جو ہے ایک آدمی مالدار کو بھی دیا, بعد میں زانی کو بھی دیا, بعد میں چور کو بھی دیا, اچھی نیت سے دیا نا خیرات. تو اچھی نیت سے دینے کی وجہ سے اللہ پاک اس عمل کو قبول فرمائے. سامنے والا کیسا ہے اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہماری نیت اچھی ہے تو بس. ہماری نیت اچھی ہے, اچھی نیت سے دے رہے ہیں, کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے سامنے والا مستحق ہے لیکن ہماری نیت اچھی نہیں ہے تو گناہ ملے گا. اگر سامنے والا غلط ہے لیکن ہماری نیت اچھی ہے تو اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھے گا, کیونکہ انما الاعمال بالنیات. ہماری نیت اچھی ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیں گے. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں اگر نیت اچھی ہے اللہ پاک ٹوٹی پھوٹی عمل کو بھی قبول فرمائیں گے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين. اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه, ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.